سینئر سیاسی تجزیہ کار سلیم صافی نے کہا ہے کہ الیکشن کے بعد ہر زبان پر یہی سوال ہے کہ پی ٹی آئی نے خیبر پختونخوا کو کیسے سویپ کیا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ کے پی کے میں تحریک انصاف کی مخالف سیاسی جماعتوں کی عدم دلچسپی یا ابتر صورتحال رہی۔ یہاں پی ٹی آئی کے سامنے کوئی متبادل قوت تھی اور نہ آج ہے۔ تحریک انصاف کو سب سے زیادہ فائدہ اس بات کا پہنچا کہ پیپلز پارٹی، نون لیگ، پرویز خٹک اور اے این پی وزارت اعلیٰ اور لاڈلا بننے کی خواہش میں آپس میں لڑ پڑے۔ اب آپ اندازہ لگا لیجئے کہ پی ٹی آئی کو اس سے بہتر سازگار ماحول اور کہاں مل سکتا تھا۔ اپنے کالم میں سلیم صافی کہتے ہیں کہ شریف برادران نے ماضی میں پختونخوا پر توجہ دی اور نہ اب دے رہے ہیں۔ زرداری نے بھی سندھ کی خاطر پختونخوا سے عملاً پارٹی کا جنازہ نکال دیا۔ نگران حکومت کے دوران جمعیت العلماء اسلام فی کی 1 سال کی مار دھاڑ نے اس کی اپوزیشن کے 5 سال قربان کر دیے۔ اے این پی نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قربانیاں دیں اور تنظیم نے بڑی محنت بھی کی، لیکن ایمل ولی خان کی پالیسیوں کا کوئی رخ معلوم نہیں تھا۔ پہلے وہ روٹوں کو مناتے رہے، لیکن اب پارٹی سے اچھے بھلے لوگوں کو نکالنے کا باعث بنے رہے۔ پرویز خٹک جوڑ توڑ کے ماہر ضرور رہے، لیکن وہ قومی جماعت کی رہنمائی کا تجربہ نہیں رکھتے تھے۔ رہی جماعت اسلامی تو وہ پہلے سے دیر کے علاقے تک محدود ہو گئی تھی۔ پی ٹی آئی کو ایک اور بڑا فائدہ اعظم خان کی قیادت میں جے یو آئی، پی پی پی، نون لیگ اور اے این پی پر مشتمل مخلوط اور برائے نام نگران حکومت نے پہنچایا۔ جے یو آئی کو اس صوبے میں پی ٹی آئی کا متبادل سمجھا جا رہا تھا، لیکن محمود خان کے استعفے کے بعد وہاں پر کابینہ کی تشکیل 9 سے قبل 1 سال میں جے یو آئی کی قیادت میں سیاسی جماعتوں نے صوبے میں جو تباہی مچائی، اس کی وجہ سے لوگ پی ٹی آئی کو یاد کرنے لگے۔ یہ صوبے کا ہر شخص جانتا تھا کہ پی ٹی آئی کا دور بدتر تو جے یو آئی کی قیادت میں تمام جماعتوں کے اے ٹی ایمز پر مشتمل نگران حکومت کا دور بدترین دور تھا۔ سلیم صافی سوال پوچھتے ہیں کہ کیا عمران خان کے دور میں خیبر پختونخوا کے الیکٹیورز اپنی مرضی سے پی ٹی آئی میں شامل ہوئے تھے اور باقی ملک میں انہیں جبراً شامل کیا گیا تھا، جو دیگر صوبوں کے برعکس پی ٹی آئی پختونخوا میں مختلف طریقوں سے اپنے وجود کا احساس دلاتی رہی؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ 2018 اور اس سے قبل پختونخوا میں بھی الیکٹیورز کو اسی طرح بلیک میل کر کے اور لالچ دے کر پی ٹی آئی میں شمولیت بالجبر پر آمادہ کیا گیا تھا، جس طرح باقی ملک میں کیا گیا تھا۔ تو کیا خیبر پختونخوا کے لوگ عمران خان کو پختون سمجھتے ہیں اور اسی لیے ان سے جڑے رہنا ضروری سمجھتے ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ وجہ ہوتی تو 1997، 2002 اور یا 2008 کے انتخابات میں بھی وہاں کے لوگ عمران خان کا ساتھ دیتے۔ تب عمران خان زیادہ مقبول اور غیر متنازع تھے۔ ان کے بڑے بڑے سکینڈلز آئے تھے اور نہ لوگوں کو یہ علم ہوا تھا کہ اقتدار ملنے کے بعد عثمان بزدار اور زلفی بخاری ان کی سلیکشن ہوں گے۔ یہ فیکٹر ہوتا تو لوگ ان انتخابات میں بھی عمران خان کا ساتھ دیتے۔ حالانکہ ان برسوں میں وہ طالبان اور اینٹی امریکہ کا کارڈ بھرپور طریقے سے استعمال کر رہے تھے، اور تب تک یہ حقائق بھی کھل کر سامنے نہیں آئے تھے کہ مغرب مخالف کی بجائے وہ اصلاحاً مغربی ایجنڈے کو آگے بڑھانے والے ہیں۔ تو کیا پی ٹی آئی نے اپنے دونوں ادوار میں خیبر پختونخوا میں بڑے انقلابی اور غیر معمولی ترقیاتی کام کیے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ پی ٹی آئی کے دونوں ادوار اور بالخصوص دوسرا مالی اور انتظامی حوالوں سے تاریخ کے بدترین ادوار ثابت ہوئے۔ صرف 2 بڑے پروجیکٹ یعنی بی آر ٹی اور بلین ٹری سونامی سامنے آئے، جو دراصل کرپشن کے ہمالیہ ثابت ہوئے۔ مالی لحاظ سے صوبہ دیوالیہ ہو گیا۔ جتنا قرضہ قیام پاکستان سے لے کر 2013 تک صوبے نے لیا تھا، وہ پی ٹی آئی کے 10 سال میں ڈبل ہو گیا، لیکن نہ جانے وہ رقم کہاں گئی۔ پھر بھی سرکاری ملازمین کی تنخواہوں کی ادائیگی کے پیسے نہیں رہے۔ سلیم صافی بتاتے ہیں کہ فاٹا کی آبادی شامل ہو جانے کے بعد وفاقی محاصل میں صوبے کا حصہ 19% تک جانا چاہیے تھا، لیکن اسے پی ٹی آئی حکومت میں سابقہ 15% پر منجمد رکھا گیا۔ این ایف سی کا اجلاس نہیں بلایا گیا۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اب تک وہاں پولیس کے تھانے تک نہیں، کئی قبائلی اضلاع میں تو جج اور ایس پی کے بیٹھنے کے لیے بھی موزوں جگہ نہیں۔ یوں فاٹا کے انضمام کو غنیمت کی بجائے الٹا مصیبت بنا دیا گیا۔
کیا خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی دوسرے اور تیسرے درجے کی لیڈرشپ عمران خان کے ساتھ کھڑی رہی؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ پرویز خٹک نے بغاوت کر کے اپنی پارٹی بنائی۔ وزیر اعلیٰ محمود خان پرویز خٹک کے ساتھ چلے گئے۔ سابق گورنر شاہ فرمان پہلے سے عمران خان کے بیانیے کے حامی نہیں تھے۔ پختونخوا میں بھی پی ٹی آئی کے جو رہنما غائب یا جیل میں نہیں تھے، وہ کسی نہ کسی چینل سے رابطے میں تھے، اور کچھ نے وعدوں کے عوض جان کی امان پائی، بلکہ جو چند ایک عمران خان کے شیر دکھنے کی کوشش کر رہے تھے، وہ بھی در پردہ طاقتور حلقوں کی مخبری کرتے رہے۔ سلیم صافی سوال کرتے ہیں کہ اب جب کوئی بھی وجہ نہیں تو پھر کیا وجہ ہے کہ الیکشن میں پختونخوا کی صورتحال دوسرے صوبوں سے مختلف رہی؟ دراصل پختونخوا ہماری اسٹیبلشمنٹ کے لیے لیبارٹری کی حیثیت رکھتے ہیں، اور جو بھی نیا تجربہ کرنا ہو اسے پہلے وہاں کیا جاتا ہے۔ عمرانی پروجیکٹ کے لیے باقی ملک کو 2018 میں تجربہ گاہ بنایا گیا، لیکن خیبر پختونخوا کو 5 سال قبل ٹیسٹ کے طور پر 2013 میں تجربہ گاہ بنایا گیا۔ اس لیے وہاں پر نسبتاً لوگوں کے پی ٹی آئی سے مفادات زیادہ وابستہ ہو گئے تھے، اور بیوروکریسی میں بھی ان کا اثر اسی طرح گہرا ہو چکا تھا جس طرح کے پنجاب میں مسلم لیگ نون کا ہے یا سندھ میں پیپلز پارٹی کا ہے۔ الیکشن سے پہلے اور الیکشن کے دوران پی ٹی آئی کو سب سے بڑا فائدہ جے یو آئی، پی پی پی، نون لیگ اور اے این پی پر مشتمل مخلوط اور برائے نام نگران حکومت نے پہنچایا۔ ان جماعتوں نے صوبے میں جو تباہی مچائی، جس کی وجہ سے لوگوں نے پی ٹی آئی کو خیبر پختونخوا میں سویپ کروا دیا۔ آج 9 مئی کے متعدد مقدمات کے ملزم علی امین گنڈاپور صوبے کے وزیر اعلیٰ بن چکے ہیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔